بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید سہیل قمر اپنے یوٹیوب چینل قمر نامہ سے مخاطب ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کل جو معاملہ چل رہا ہے گیس کی بندش کا، اس کو لے کے پوری عوام سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے، کیونکہ گیس کی بندش جو ہے اس حکومت کا ایک تحفہ تھا جو رات کی بند ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے رمضان شریف میں یعنی رمضان کے پہلے روزے کو بالکل بند رکھی۔ یعنی عوام یہ سمجھ رہی تھی کہ گیس آئے گی، لیکن گیس نہیں آئی، تو کیا حشر ہوا ہے لوگوں کا کہ روزے جو ہے وہ چھوٹ گئے۔ ناظرین، جو رات کے وقت جو گیس بند کی جا رہی تھی اسے عوام بمشکل برداشت کر رہی تھی، کیونکہ پوری رات کے لیے گیس بند ہو رہی تھی۔ تو اب جیسے ہی رمضان شروع ہوئے، پہلے روزے کو گیس کمپنی والوں نے سارے وقت سحری تک جو ہے گیس بند رکھی انہوں نے، اور عوام کا جو حشر نشر ہوا وہ بیان سے باہر ہے۔ لیکن اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ سحری اکثریت ہی عوام نے نہیں کی، کیونکہ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ گیس آ رہی ہوگی، کوئی بندوبست نہیں کیا تھا۔ اچانک تو رمضان چاند دکھانے کا فیصلہ رات میں آیا، لیٹ نائٹ، اس کے بعد پھر یہ گیس کے اداروں نے اپنی منمانی کی اور گیس کو جو ہے بند رکھا، تو عوام جو ہے وہ بہت زیادہ دشواریوں سے دوچار ہوئی۔ سوئی سدرن گیس اس معاملے کی سراسر ذمہ دار ہے ڈائریکٹلی، اور اس کے بعد حکومت وقت، شہنشاہ وقت ذمہ دار ہیں اس بات کے۔ جن عوام کا روزہ چھوٹا ہے، یہ گناہ کس کے سر جائے گا؟ لوگوں نے بمشکل ہوٹلوں سے جا کر کھانے گھر پہ لائے اور سحری کا اہتمام کیا، لیکن جن لوگوں کی استعداد نہیں تھی، جن کی ہوٹل سے کھانے لانے کی گنجائش نہیں تھی، ان کا بجٹ اجازت نہیں دیتا تھا، تو ایسے لوگوں نے بغیر سحری کے روزہ رکھا ہوگا یا روزہ نہیں رکھا ہوگا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ مسلمان ملک کا المیہ ہے۔ یہ مسلمان ملک ہے جس میں گیس کی بندش کر کے روزے کو متاثر کیا سب کے۔ یہ عوام پوچھ رہی تم سے، تم جواب دے ہو عوام کو۔ عوام کے پیسوں سے تمہارے گزارے ہوتے ہیں، تمہارا کچن چلتا ہے عوام کے پیسوں سے، اور اسی عوام کو تنگ کر رہے ہو جو تمہارے لیے ٹیکس دیتی ہے، تمہارے جائز و ناجائز ٹیکس دے کر جو ہے وہ تمہارے شاہ خرچیاں پوری کرتی ہے۔ شروع میں جو انہوں نے گیس جاری کی، گیس کمپنی نے، انہوں نے 3 بجے شروعات کی، گیس اسٹارٹ کی، اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد 3:30 بجے گیس چلی جاتی ہے۔ تو کیا آدھے گھنٹے میں کوئی سحری کا اہتمام کر سکتا ہے؟ اور پھر اسی طرح روزہ افطار کے ٹائم پر 1 گھنٹے پہلے افطاری کے اہتمام کے لیے گیس کھولتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد یعنی افطار پوری بھی نہیں ہو پاتی تیاری تو وہ گیس چلی جاتی ہے۔ تو یہ تو ناروا سلوک ہے اس عوام کے ساتھ۔ پھر تم کہتے ہو کہ عوام جو ہے تمہارے لیے بہت غلط الفاظ بولتی ہے۔ تم لوگوں کی حرکتیں ایسی ہے کہ عوام تمہیں مجبور ہے تمہیں کوسنے کے لیے، بد دعائیں دینے کے لیے، لیکن تم لوگ کب سدھرو گے؟ کیا یہ تم نے کیا ہے یہ اس عوام کو گیس بند کر کے؟ تم اپنے شاہ خرچیاں کس طرح سے پورا کرتے ہو؟ باخبر ذرائع بتا رہے ہیں کہ تم فیکٹریوں میں اور CNG پمپس کو تم آن رکھتے ہو، وہ یہ گیس وہاں ڈائیورٹ کرتے ہو، ان کو دیتے ہو، تو تب جا کے جو ہے وہ عوام متاثر ہوتی ہے اور عوام کی گیس چھین کر ان کو دیتے ہو۔ تو یہ تمہیں اس لیے کہ تمہیں رشوتیں ملتی ہیں، یا تم ان لوگوں سے اپنے شاہ خرچیوں کے لیے پیسے لیتے ہو؟ تو یہ سب عوام دیکھ رہی ہے تمہارے کرتوت۔ ایسا کبھی ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ کبھی گیس کی بندش ہوئی ہو۔ یہ لوڈ شیڈنگ گیس کی تو کبھی ہوئی نہیں تھی، حالانکہ یہ گیس پیدا کرنے والا ملک ہے، جہاں پر ہر آئے دن جو ہے سنتے ہیں کہ فلاں جگہ گیس دریافت ہوئی ہے اور فلاں صوبے میں دریافت ہوئی ہے۔ تو یہ گیس جا کہاں رہی ہے؟ اور اس کے علاوہ تم جو گیس جہاں سے نکلتی ہے، سوئی سدرن گیس، یعنی بلوچستان میں سوئی کے مقام پر
جو گیس نکل رہی ہے، تو وہاں کے لوگوں کو گیس سے محروم کیا ہوا ہے. کیا ہے یہ آخر؟ ناانصافیاں لوگوں کے ساتھ. اور پھر لوگ پھر اپنا احتجاج کرتے ہیں یا کوئی ری ایکشن دکھاتے ہیں یا کوئی ریئیکٹ کرتا ہے تو اس کو تم دہشت گرد یا باغی کہتے ہو، جبکہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہو. تو یہ سب محرومیاں یہ آگے پھر یہ بغاوت پہ اکساتی ہیں. کیوں کرتے ہو ایسا؟ آج کل پورے ملک میں تم نے ڈھونگ رچایا ہوا کہ مفت آٹا تقسیم کر رہے ہیں یا راشن تقسیم کر رہے ہیں. تو روزانہ خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں شہر میں یا فلاں جگہ پر راشن تقسیم کرتے ہوئے کئی لوگ جو ہے کچلے گئے اور مارے گئے. تو یہ کیا اس عوام کو اتنا بھکاری بنا دیا تم نے؟ تم لوگوں کی وجہ سے یہ سب بھکاری بنے ہیں، کیونکہ تم نے IMF کو راضی کرنے کے لیے مہنگائی کا جو زیادہ سے زیادہ تم نے بوجھ ڈالا ہے عوام پر. تو یہ عوام اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ وہ اس تھوڑے سے راشن یا آٹے کے لیے وہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کر رہی، کیونکہ ان کے گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کی خاطر اپنی جان پہ کھیل کر جو ہے راشن یا آٹا لے رہی ہے. کیوں مجبور ہوئے وہ اس نہج پر آنے کے لیے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ حکومت وقت، شہنشاہ وقت ذمہ دار ہیں اس کا. ان غریب عوام کا خون کس کے سر جائے گا؟ اس غریب عوام کی موت کی ذمہ دار شہباز حکومت ہوگی یا پھر سندھ حکومت ہوگی، جن کے ناروا سلوک کی وجہ سے اس طرح سے راشن تقسیم کیا گیا. اس کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے تھا. یہ ایڈمنسٹریشن اس طرح سے چلا رہے کہ عوام کو کسی ضابطے کے تحت یا کسی ڈسپلن کے تحت یہ راشن تقسیم کیا جاتا. کیا اتنے نااہلی ہے ان سب لوگوں میں کہ وہ ایک صحیح کام کو جو ہے وہ اس طرح سے خطرناک بنا کر جو ہے لوگوں کو اپنی واہ واہ کرنے کے لیے اس طرح سے بھگدڑ مچا کر اور یہ غیر انتظامی طور پہ جو ہے یہ اس کی ترسیل کی گئی یا تقسیم کیا گیا. بیچاری عوام، عورتیں، بچے. آج ہی کراچی میں بہت بڑا ایک یہ حادثہ ہوا ہے کئی جگہوں پر کہ عورتیں اپنے بچوں کے لیے راشن یا آٹا لینے گئی تھیں، وہاں سے کچلی گئیں اور وہ موت لے کر واپس آئیں گھر پر. کیا ہے یہ سب؟ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ پوری دنیا میں یہ دیکھا جا رہا ہوگا. تم افریقہ سے بھی بدتر تم نے ایسے حالات کر دیے جہاں پہ بھوک اور فاقے ہوتے ہیں. وہاں پر تم نے اس عوام کو افریقہ کی عوام بنا دیا ہے. کیا یہ سب ہو رہا ہے؟ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ یہ عوام کیا تم سے پھر اچھا سلوک کرے گی؟ یہ عوام کو تم کتنا اور زیادہ پریشان کر سکتے ہو؟ یہ آزمائش عوام کی بھی ہے. ناظرین، آج میں حکومت اور ان کے اداروں سے سوال کرتا ہوں کہ کب تک جو ہے وہ 70 سالوں سے اس عوام کا استحصال ہوتا رہے گا؟ 70 سال سے تم لوگوں کی حکومت درجہ بدرجہ چلتی رہی. کبھی کس خاندان نے کی، کبھی کس خاندان نے کی. کیا دیا تم نے عوام کو؟ یہ دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیا ہے. غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اس قدر مہنگائی کی تم نے کہ غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر ذخیرہ اندوز وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. تم تو جمہوریت کے ٹھیکیدار بن کر آئے تھے اس حکومت کو زبردستی حاصل کرنے کے لیے امریکہ کی ماں پر. تم اس عوام کو موت بانٹ رہے ہو. تم نے اصل کام جو اپنے کرنے تھے، یعنی اپنے اپنے کیس معاف کروانے تھے، اس لیے تم نے یہ حکومت زبردستی چھینی تھی اور کیس معاف کروا لیے سب نے. جتنے سارے تھے سب مجرم اور نادہندہ حکومت سے قرضے لیے ہوئے سب پاک ہو گئے. سب اپنے آپ تم لوگوں نے پاک کر لیا اداروں کو خرید کر اور اداروں کی مرضی شامل کر کے تم نے اپنے سارے کیس معاف کروا لیے. دیکھ رہی ہے عوام یہ سب. ناظرین، ابھی تک تو یہ موت بانٹ رہے تھے، اب یہ بم بانٹ رہے ہیں. وہ کس طرح کہ گیس بند ہونے کے بعد عوام کیا کرتی؟ ان کے پاس کون سا دوسرا آپشن تھا کہ وہ اس رمضان کے مہینے میں سحری یا افطار کرتی؟
تو عوام نے سلنڈر خریدنا شروع کر دیا جن کی سکت تھی یا جن کی گنجائش تھی، اکثریت عوام نے سلنڈر خرید لیے. تو یہ ہر ایک گھر میں بم داخل ہو گیا. اب اس بم کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ اگر اس کا کوئی بھی دھماکہ کسی بھی گھر میں ہوتا ہے تو یہ گھروں میں بم پھٹنے سے جو حادثات ہوں گے اس کے اصل ذمہ دار کون ہوں گے؟ یہ سب اپنا گورکھ دھندا تم لوگوں نے کیا ہے، اس لیے کہ تم لوگ اپنے اس یا تو گیس سلنڈر کی زیادہ پرچار کرنا چاہتے ہو، شاید تمہاری انڈسٹریاں اسی سے چل رہی ہیں، گیس سلنڈر بنا رہی ہیں. میں آپ کو جو گیس کا سلنڈر جس طرح سے عوام جلا رہی ہے وہ ایک میں آپ کو طریقہ دکھاؤں گا کہ کتنا خطرناک ہے. یہ بالکل نزدیک رکھنے پہ مجبور ہے. ملاحظہ فرمائیں. تم نے گزشتہ دنوں لاہور کی عوام اور عمران خان کے گھر پر اپنی دہشت گرد پولیس سے اسلحہ اور آنسو گیس سے جو حملے کیے، کیا وہ غیر انسانی سلوک نہیں تھا؟ کتنے ہی لوگوں کو مارا، زخمی کیا اور جیلوں میں بھر دیا. تم نے جو عوام پر حملہ کر کے جو بربریت دکھائی ہے، جس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اسرائیلی فوج فلسطینیوں پر حملے کرتی ہے، یا پھر مقبوضہ کشمیر میں جس طرح عوام کو مارا جاتا ہے، گھروں میں گھس کر بھارتی فوج لوگوں کو پکڑتی ہے یا مارتی ہے یا انہیں اغوا کر لیتی ہے. تم تو بھارتی حکومت سے دشمنی کا ڈھونگ رچاتے ہو، اصل میں وہ تمہارے دوست ہیں. ایک وہ رانا شہنشاہ بربریت بدنام زمانہ جو ماڈل ٹاؤن میں طاہر القادری کے مریدوں پر جو درود شریف کی محفل میں مصروف تھے، تم نے ان کو دن دہاڑے اپنی دہشت گرد پولیس سے فائرنگ کروائی تھی اور 14 لوگوں کو، عورتیں اور بچے جن میں شامل تھے، مرد تھے، ان کو گولیاں ماری تھی اور 100 لوگ جو ہے فائرنگ سے زخمی ہوئے تھے. یاد نہیں ہے وہ یاد ہے نا تمہیں کہ تم نے کیا کیا تھا؟ اور پھر تم مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم کا تم چرچا کرتے ہو، اور اس کیس میں طاہر القادری کی FIR نہیں کٹنے دی. بالآخر عوام کے احتجاج پر اس وقت کے آرمی چیف نے وہ FIR تمہارے خلاف بنوائی، اور تم اتنے اوور کانفیڈنٹ تھے کہ FIR اگر کٹ گئی ہے تو کیا ہوا، تم تو ججوں سے اپنی مرضی کا فیصلہ کروا لو گے. اس کیس کو جسٹس باقر نقوی نے انجام تک پہنچایا تھا اور وہ سب تمہارے خلاف ثبوت جا رہے تھے، اور اس میں تم لوگوں کو لٹکایا جا سکتا تھا، لیکن تم نے دھمکیاں دے کر یا جس طرح سے بھی باقر نقوی کی رپورٹ کو خراب کروا دیا، اپنی مرضی کا بنوا دیا. تو یہ سب کیا کیا تم نے؟ اور پھر اب عمران خان کے گھر پر چڑھائی کی اور وہاں پہ کئی عوام کو جو ہے تم نے مارا پیٹا، آنسو گیس کی پوری بھرمار کر دی، گھر کے اندر گھر توڑ دیا. تو تم یہ کیا چاہتے ہو؟ تمہیں عمران خان کوئی دہشت گرد نظر آتا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اس ملک میں تمہارا راج اتنا بربریت والا چلتا رہے گا؟ تم جس کو چاہے تم مارو گے اور جس کو چاہو گے تم لٹکا دو گے. حضرت علی کا قول ہے کہ ظالم کی حکمرانی زیادہ دیر نہیں چل سکتی. عوام کی بددعائیں تمہارا پیچھا کریں گی، تمہیں کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں دے گی. وہ دن دور نہیں جب تمہارا احتساب ہوگا اور تم اپنے انجام تک پہنچو گے. اجازت چاہتا ہوں، دعا گو ہوں کہ اس رمضان کے مہینے میں کو ریلیف ملے، یا لوگ اپنے جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس سے نکل کے اس عوام کو، کیونکہ بددعائیں بہت لی ہیں اس حکومت نے، اس گیس کمپنی نے، تو یہ بددعائیں رائے گا نہیں جائے گی انشاءاللہ. اللہ کے نزدیک ضرور احتساب ہوگا تم لوگوں کا. وہ دن دور نہیں جب تمہارا احتساب ہوگا اس عوام کی عدالت میں. پاکستان پائندہ باد.